اچھا، تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بالکل ابتدائی، آپ کہہ سکتی ہیں فارمیٹیو سالوں کو دیکھ رہے ہیں جو بعد میں تاریخ کا دھارا بدلنے والے تھے، محمد علی جناح۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم ان کی بمبئی میں بطور بیرسٹر جو پیشہ ورانہ زندگی شروع ہوئی اس پر بات کریں گے، یعنی 1896 سے لے کر 1900 کی دہائی کے اوائل تک۔ وہ ابتدائی دور۔ جی، وہ بالکل ابتدائی دور۔ ہمارے پاس کچھ آپ سمجھے اقتباسات ہیں، کچھ تفصیلات ہیں جو اس وقت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد بس یہی سمجھنا ہے کہ لندن سے ایک نوجوان بیرسٹر جب واپس آیا تو اس نے بمبئی جیسے شہر میں جہاں اتنا مقابلہ تھا، قانونی ماحول اتنا گہما گہمی والا تھا، وہاں کیسے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، کن مشکلات کا سامنا کیا اور کیا حکمت عملی اپنائی۔ بالکل، اور اس سے ان کی کامیابی کی بنیاد کیسے پڑی۔ جی تو آئیے ذرا تصور کریں، سال ہے 1896۔ ایک 19 سالہ نوجوان محمد علی جناح لنکنز ان سے بیرسٹری مکمل کر کے ہندوستان واپس آئے۔ جی اب ایک بڑا سوال تھا، کہاں جائیں؟ کراچی، آبائی شہر، ایک آپشن تھا، لیکن انہوں نے بمبئی کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ ہی اپنے آپ میں اہم ہے، نہیں؟ آخر بمبئی ہی کیوں؟ یہ بہت بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ دیکھیے، بمبئی اس وقت صرف کوئی عام بڑا شہر نہیں تھا، وہ برطانوی ہندوستان کا یوں سمجھ لیں معاشی گڑھ تھا، سب سے بڑی بندرگاہ، تجارت کا مرکز، اور جہاں اتنی تجارت ہو وہاں قانونی سرگرمیاں تو ہوں گی ہی۔ ظاہر ہے۔ تو وہاں کا جو ہائی کورٹ تھا، بامبے ہائی کورٹ، وہ ہندوستان کے سب سے پرانے اور سب سے معتبر ہائی کورٹس میں سے ایک تھا۔ وہاں پریکٹس کرنا کسی بھی مہتواکانکشی وکیل کے لیے ایک خواب تھا۔ اچھا۔ کیونکہ وہاں بڑے مقدمات آتے تھے، اپنی قانونی ذہانت دکھانے کے مواقع زیادہ تھے، اور ظاہر ہے کامیابی ملتی تو شہرت اور پیسہ دونوں تھے۔ صحیح۔ تو جناح کا بمبئی جانا یہ دکھاتا ہے کہ وہ شروع سے ہی بڑا کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ آسان راستہ نہیں چن رہے تھے، بلکہ سب سے مشکل میدان میں اتر رہے۔ اور یہ چیلنج یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ آپ نے بامبے ہائی کورٹ کا ذکر کیا، وہاں کا ماحول کیسا تھا، خاص طور پر ایک نئے نوجوان مسلمان بیرسٹر کے لیے؟ ماحول آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی مسابقتی تھا، اور ایک طرح سے پہلے سے سیٹ تھا۔ مطلب عدالتی نظام پر تو انگریز ججوں کا کنٹرول تھا، اور جہاں تک وکلا کی بات ہے تو بار پر غلبہ تھا پارسی کمیونٹی کے انتہائی کامیاب متمول وکلا کا۔ ان کا ایک قانونی پس منظر تھا، ایک تاریخ تھی۔ اچھا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہندو اور برطانوی وکلا بھی تھے جن کے اپنے مضبوط نیٹ ورکس تھے، تعلقات تھے۔ تو گویا ایک نیا بندہ، خاص کر مسلمان، جس کا کوئی قانونی خاندان نہ ہو، کوئی گاڈ فادر نہ ہو، جی، اس کے لیے وہاں جگہ بنانا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ اسے صرف اپنی قابلیت ہی ثابت نہیں کرنی تھی، بلکہ ان پہلے سے بنے ہوئے سماجی اور پیشہ ورانہ دائروں میں بھی گھسنا تھا، جو یقیناً ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناح جب عدالت پہنچے تو ان کا انداز بالکل مغربی تھا، لندن سے تربیت یافتہ۔ جی ہاں، نفیس یورپی سوٹ، چمکتے جوتے، سر پر ٹوپی، کراکل کیپ تو بعد میں آئی، مگر شروع میں بھی کوئی خاص ٹوپی ہوگی، اور بے حد فصیح انگریزی۔ بالکل۔ تو ایک طرح سے وہ باہر والے لگتے ہوں گے، جو شاید کچھ کو متاثر کرے لیکن بہت سے لوگوں کو عجیب بھی لگتا ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ ان کا یہ انداز جہاں متاثر کن تھا، وہیں شاید کچھ پرانے قدامت پسند حلقوں کو تھوڑا الگ یا شاید مغرور بھی لگتا ہو۔ اچھا۔ لیکن اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے ایک بہت ٹھوس مسئلہ تھا، جو آپ نے بھی ذکر کیا۔ ان کے پاس مقدمات نہیں تھے، شروع میں کوئی کیس نہیں دے رہا تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ نئے تھے، یا یہ انداز بھی رکاوٹ بنا؟ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزوں کا امتزاج تھا۔ نیا ہونا تو ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لوگ آزمودہ وکلا کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان کا انداز بھی جو بہت پروقار تھا، شاید کچھ لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہو کہ یہ نوجوان صرف فیشن پر دھیان دیتا ہے، کام میں کتنا سنجیدہ ہوگا۔ اور پھر وہ بات جو ہم نے کی، پہلے سے موجود وکلا کے گروہوں کا سر و رسوخ، کلائنٹس اکثر انہی کے پاس جاتے تھے جن کی سفارش ہوتی تھی یا جن کا نام بنا ہوا تھا۔ جناح کے پاس نہ سفارش تھی نہ کوئی بڑا نیٹ ورک، وہ واقعی صفر سے شروع کر رہے تھے۔ اور یہ ابتدائی دور کتنا مشکل رہا ہوگا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے 2-3 سال تو بہت ہی کٹھن تھے۔ جی، انتہائی کٹھن۔ مقدمات نہ ہونے کے برابر، مطلب آمدنی تقریباً صفر۔ والد صاحب جو پیسے بیچتے تھے اسی پر گزارا تھا۔ تصور کریں ذرا،
کسی بھی نوجوان کے لیے جس نے لندن سے تعلیم حاصل کی ہو، بڑے خواب دیکھے ہوں، یہ کتنی حوصلہ شکنی کی بات ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کچھ سینئر وکیل ان پر شاید ان کے پر اعتماد انداز پر پس پردہ ہنستے بھی تھے۔ جی ہاں، یہ باتیں ملتی ہیں۔ اور شرطیں لگاتے تھے کہ یہ لندن پلٹ لڑکا زیادہ دن نہیں ٹکے گا، واپس کراچی بھاگ جائے گا۔ اور یہی بات ان کی شخصیت کی مضبوطی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ذرا سوچیں، روز عدالت جانا، بہترین لباس میں، پورے اعتماد کے ساتھ، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ کوئی کام نہیں، کوئی موکل نہیں، اور لوگ آپ پر شک کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمت ٹوٹ سکتی ہے۔ بالکل، ہمت ہار دینا، مایوس ہو جانا، راستہ بدل لینا، یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کا اس مشکل وقت میں ڈٹے رہنا، یہ ان کے غیر معمولی عزم، خود اعتمادی اور صبر کی نشانی ہے۔ یہ تو کردار کی مضبوطی ہے۔ جی، یہ صرف قانونی ذہانت نہیں تھی، یہ کردار کی طاقت تھی جو انہیں اس ابتدائی ناکامی سے گزار رہی تھی۔ وہ شاید دل میں جانتے تھے کہ موقع ملا تو وہ خود کو منوا لیں گے۔ بالکل، اور انہوں نے صرف انتظار نہیں کیا، انہوں نے اس وقت کو استعمال کرنے کا ایک بہت ہی دلچسپ اور مؤثر طریقہ نکالا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مقدمات نہیں تھے، لیکن وہ روزانہ صبح سے شام بامبے ہائی کورٹ میں موجود رہتے تھے، لیکن صرف ٹائم پاس نہیں کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک طرح سے شاگرد بن گئے تھے، ایک خاموش شاگرد۔ وہ عدالت کی کارروائی کو بہت غور سے دیکھتے تھے۔ اچھا۔ ہاں، یہ حکمت عملی کمال کی تھی۔ وہ بڑے بیرسٹروں کو دیکھتے، سرفروش شاہ مہتا، بدرالدین طیب جی جیسے بڑے نام انہیں جرح کرتے ہوئے دیکھتے۔ وہ نوٹ کرتے کہ کون سا وکیل کیسے دلیل دیتا ہے، کون سے نکات جج پر اثر کرتے ہیں۔ ججوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل، ججوں کا رویہ مختلف وکلا کے ساتھ کیسا ہے، کس قسم کے قانونی دلائل کامیاب ہوتے ہیں، کون سے ناکام۔ جو کیس فائلیں انہیں ملتی ان کا مطالعہ کرتے۔ تو یہ صرف دیکھنا نہیں تھا؟ نہیں، یہ صرف غیر فعال مشاہدہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کی قانونی جاسوسی یا میدان کا تجزیہ تھا۔ وہ نظام کو اندر سے سمجھ رہے تھے، طاقت کے مراکز کو پہچان رہے تھے، کھلاڑیوں کو جانچ رہے تھے اور خاموشی سے اپنی تیاری کر رہے تھے۔ گویا وہ بغیر کیس لڑے ہی ایک طرح سے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے۔ بالکل، وہ ایک آؤٹ سائیڈر سے ایک باخبر مدعے مقابل بن رہے تھے۔ یہ واقعی زبردست نکتہ ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں تھی، یہ عملے میدان کی نفسیات اور حرکیات کو سمجھنا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ شاید ان کی مسلسل موجودگی کی وجہ سے، ان کے سنجیدہ رویے یا کسی کی مہربانی سے انہیں چھوٹے موٹے مقدمات ملنا شروع ہوئے۔ جی، شاید کوئی ایسا کیس جو کوئی بڑا وکیل نہ لینا چاہے، یا کوئی معمولی معاملہ۔ لیکن یہاں سے انہیں موقع ملا اپنا ہنر دکھانے کا، اور انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ بالکل نہیں، اور یہیں سے ان کی وہ خصوصیات نمایاں ہونا شروع ہوئیں جو بعد میں ان کی پہچان بنی۔ جب انہیں یہ چھوٹے مقدمات ملے تو انہوں نے ان میں بھی اتنی ہی سنجیدگی، محنت اور تیانی دکھائی جتنی کوئی بڑے کیس میں دکھاتا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جج صاحب جو انہیں روز عدالت میں دیکھتے تھے اور شاید متجسس بھی تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ نوجوان وکیل اپنے کیس پر مکمل عبور رکھتا ہے۔ مکمل تیاری کے ساتھ۔ جی، حقائق ازبر، قانون کے متعلقہ نکات پر گرفت مضبوط، اور سب سے بڑھ کر ان کے دلائل انتہائی نپے تلے اور منطقی ہوتے تھے۔ نپا تلا انداز، یہ بات بار بار آتی ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ کم بولتے تھے؟ ہاں، بالکل، ان کا انداز بیان بہت منفرد تھا۔ وہ غیر ضروری لفاظی سے پرہیز کرتے تھے، جذباتی اپیلیں نہیں، ڈرامائی انداز نہیں جو شاید اس وقت کچھ دوسرے وکلا میں مقبول ہوں۔ اچھا۔ ان کی گفتگو مختصر، جامع اور صرف کام کی بات، ایک بھی فالتو لفظ بولے بغیر سیدھا قانونی نقطے پر آتے تھے۔ تو یہ انداز شروع میں لوگوں کو خوش نہیں لگا ہوگا؟ شاید کچھ کو لگا ہو، لیکن ججوں نے اسے بہت سراہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت تھا۔ یہ دکھاتا تھا کہ وکیل نے اپنا ہوم ورک کیا ہے، وہ عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا کم بولنا صرف وقت بچانا نہیں تھا، یہ طاقت اور اعتماد کا اظہار بھی تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں شاید لمبی چوڑی تقریریں عام ہوں، ان کی خاموشی اور نپے تلے الفاظ نے انہیں زیادہ، آپ کہہ سکتے، بااختیار بنا دیا، جس سے جج اور مخالفین دونوں کو ان کی بات زیادہ غور سے سننی پڑتی تھی۔
یہ بہت دلچسپ تجزیہ ہے. یعنی یہ صرف ذاتی ترجیح نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی بھی ہو سکتی تھی اس ماحول میں کامیاب ہونے کی. بالکل. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے 2 سب سے بڑے ہتھیار تھے، ڈسپلن اور انداز گفتگو. ڈسپلن کے حوالے سے کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ ڈسپلن تو جیسے ان کی شخصیت کا حصہ تھا، وقت کے انتہائی پابند، کبھی عدالت دیر سے نہیں پہنچے، لباس ہمیشہ بے داغ. جی. عدالت میں رویہ انتہائی باوقار اور سنجیدہ، غیر ضروری بات چیت یا ہنسی مذاق سے گریز. وہ عدالت کے تقدس کا پورا خیال رکھتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے تھے. یہ نظم و ضبط صرف ظاہری نہیں تھا بلکہ ان کے کام کے انداز میں بھی تھا. کیس کی مکمل تیاری، ہر تفصیل پر توجہ، وقت کا بہترین استعمال. اور انداز گفتگو پر ہم نے بات کی مختصر، منطقی، غیر جذباتی. کہا جاتا ہے کہ ان کے ہم اثر وکلا بھی جو شاید شروع میں ان پر ہنستے تھے، بعد میں کہنے لگے کہ یہ نوجوان عدالت کا وقت ضائع نہیں کرتا، سیدھا مدعے کی بات کرتا ہے. جی ہاں، یہ تاثر بن گیا تھا. اس انداز کا کلائنٹس پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ کیا کلائنٹس کو یہ پسند آتا تھا، خاص طور پر جب وہ مشکل میں ہوں اور شاید جذباتی سہارا بھی چاہتے ہوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. شروع میں شاید کچھ کلائنٹس کو یہ انداز تھوڑا سرد مہر لگا ہو اگر وہ جذباتی یقیندانیوں کے عادی ہوں. لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ جناح کی ایک اور خوبی تھی جو اس انداز کے ساتھ مل کر بہت کارگر ثابت ہوئی، اور وہ تھی ان کی ایمانداری اور سچائی. اچھا. وہ اپنے کلائنٹس کو کبھی جھوٹی تسلیاں نہیں دیتے تھے، بڑا چڑھا کر کامیابی کے وعدے نہیں کرتے تھے. وہ کیس کا بے لوگ تجزیہ کرتے، کمزوریاں اور خطرات صاف بتاتے، اور کامیابی کے امکانات کے بارے میں حقیقت پسندانہ رائے دیتے. فیس کے معاملے میں بھی شفافیت؟ جی بالکل، فیس کے معاملے میں بھی بالکل شفاف تھے. یہ ایمانداری اگرچہ شروع میں کچھ لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن طویل مدت میں اس نے ان کے لیے زبردست اعتماد پیدا کیا. صحیح. کلائنٹس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ وکیل انہیں اندھیرے میں نہیں رکھ رہا، سچ بتا رہا ہے، چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اور جب وہ کیس لیتے تھے تو کلائنٹ کو یقین ہوتا تھا کہ وہ پوری دیانتداری اور محنت سے پیروی کریں گے. تو گویا ان کا وہ نپا تلا انداز اور یہ ایمانداری، یہ دونوں مل کر ایک بہت طاقتور امتزاج بن گئے. بالکل، ایک طرف پیشہ ورانہ مہارت، دوسری طرف اخلاقی مضبوطی. اور بامبے جیسے سخت مقابلے والے ماحول میں؟ جی، ایسے مسابقتی اور بعض اوقات بے رحم قانونی ماحول میں جہاں شہرت اور ساکھ ہی سب کچھ ہوتی ہے، یہ امتزاج انمول ثابت ہوا. ان کی ساخت بننا شروع ہوئی کہ یہ ایک ایسا وکیل ہے جو نہ صرف قابل ہے بلکہ قابل اعتماد بھی ہے. وہ کیس جیتے یا ہارے لوگ جانتے تھے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور سچائی سے کام لیا ہے. اس نظم و ضبط، حقائق پر مبنی انداز اور دیانتداری کے طویل مدتی اثرات بہت گہرے تھے. اس نے انہیں کامیابی دلائی پھر؟ جی، اس نے نہ صرف انہیں مالی طور پر کامیاب بنایا، کیونکہ آہستہ آہستہ بڑے اور بہتر کیسز ملنے لگے، بلکہ انہیں قانونی برادری میں ایک منفرد اور قابل احترام مقام بھی دلایا. یہ وہ بنیاد تھی جس پر ان کے مستقبل کے شاندار کیریئر کی عمارت کھڑی ہوئی. یہ صرف مقدمے جیتنا نہیں تھا. نہیں، یہ صرف مقدمات جیتنے کی بات نہیں تھی. یہ ایک اصول پسند، باوقار اور انتہائی قابل پیشاور کے طور پر اپنی شناخت بنانے کی جد و جہد تھی، اور وہ اس میں کامیاب رہے. یہ واقعی ایک متاثر کن کہانی ہے. کس طرح مشکلات، شکوک و شبہات، سخت مقابلے کے باوجود ایک نوجوان نے نہ صرف ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنی منفرد صلاحیتوں اور حکمت عملی سے اپنا راستہ بنایا. جی بالکل. تو آئیے آج کی اس تفصیلی گفتگو کے جو اہم نکات ہیں انہیں سمیٹتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ محمد علی جناح نے لندن سے واپسی پر بامبے کے چیلنجنگ قانونی میدان کا انتخاب کیا. جی. انہیں ابتدائی طور پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر مقدمات کی کمی اور قائم شدہ وکلاء کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کی صورت میں. پھر ہم نے ان کی ہوشیار حکمت عملی پر بات کی کہ مقدمات نہ ہونے کے باوجود عدالت میں مستقل موجودگی اور ایک خاموش شاگرد کی طرح سینئر وکلاء اور عدالتی کارروائی کا گہرا مشاہدہ کرنا. اور یہ مشاہدہ بعد میں ان کی عملی مہارت کی بنیاد بنا. بالکل. اور جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنی پہچان بنائی اپنے منفرد انداز سے، یعنی مکمل تیاری، غیر معمولی ڈسپلن، نپے تلے، منطقی اور غیر جذباتی دلائل اور عدالت کے وقت کا احترام. جی ہاں. اس انداز نے ان کی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ مل کر
ان کے لیے صرف مقدمات جیتے بلکہ ایک مضبوط اور قابل اعتماد ساخت بھی بنائی۔ بالکل۔ اور یہ سب اس وقت ہوا جب وہ صرف اپنی 20ویں دہائی میں تھے۔ یہ ابتدائی تجربات، یہ جدوجہد اور یہ ابتدائی کامیابیاں بلا شبہ ان کی شخصیت کی تشکیل میں بہت اہم رہی ہوں گی۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آپ سامعین کے لیے سوچنے کا کوئی نقطہ چھوڑنا چاہیں گے؟ جی بالکل۔ آج ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ جناح نے بمبئی کی عدالتوں میں بطور نوجوان وکیل جو انداز اپنایا، مکمل تیاری، کم اور جامع دلائل، حقائق پر اصرار اور غیر متزلزل ڈسپلن، وہ کتنا مؤثر ثابت ہوا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی پیشہ ورانہ اصول جو انہوں نے اتنے سخت مقابلے میں اپنے لیے بنائے اور جن پر وہ قائم رہیں، ان کی بعد کی زندگی پر، خاص طور پر ان کے سیاسی کیریئر اور ایک رہنما کے طور پر ان کے کردار پر کس طرح اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ دلچسپ سوال ہے۔ کیا ہم ان کی بات کی تقاریر میں، مذاکرات میں، فیصلوں میں اسی انداز کی جھلک دیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے نہ صرف ایک کامیاب وکیل بلکہ مستقبل کی ایک تاریخ ساز شخصیت کی عمارت کو شکل دی۔ یہ غور طلب ہے کہ یہ ابتدائی ٹریننگ گراؤنڈ ان کے وسیع تر کردار کے لیے کتنا اہم ثابت ہوا۔ آپ کہہ لیں تاریخ کی کتابوں میں یا تو سرسری طور پر بیان ہوتا ہے یا پھر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ وہ ابتدائی سال ہیں 1900 کی دہائی کے اوائل میں، جب وہ بمبئی میں ایک نوجوان وکیل کے طور پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی شاید غیر محسوس طور پر ان کی سیاسی بیداری کی ایک طرح سے کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ جی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی ابتدائی قانونی کامیابیوں، ان کے منفرد انداز اور اس ماحول پر روشنی ڈالتا ہے جس میں وہ سانس لے رہے تھے۔ آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ وہ مضبوط اور پرعزم شخصیت جسے بعد میں کروڑوں لوگوں نے اپنا رہنما تسلیم کیا، اس کی تعمیر میں ان ابتدائی سالوں کا کیا کردار تھا؟ مطلب بنیاد کیسے پڑی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر ہم عظیم شخصیات کو ان کے عروج کے زمانے سے ہی جانتے ہیں، لیکن بنیاد تو ہمیشہ پہلے رکھی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور جناح صاحب کی صورت میں یہ بنیاد بمبئی جیسے شہر میں رکھی جا رہی تھی۔ ذرا تصور کریں، 20ویں صدی کا آغاز۔ بمبئی برطانوی ہندوستان کا نہ صرف تجارتی بلکہ قانونی اور تیزی سے ابھرتا ہوا سیاسی مرکز بھی ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں ہر طرف گہما بہمی ہے۔ بالکل، نئے خیالات جنم لے رہے ہیں اور مستقبل کی سمت پر بحث ہو رہی ہے۔ اس ماحول میں ایک نوجوان وکیل کا اپنی جگہ بنانا آسان نہیں رہا ہوگا۔ جی، اور پھر اسی ماحول سے اثرات قبول کرنا، یہ ان کی کہانی کا لازمی حصہ ہے۔ ان ابتدائی سالوں کو سمجھنا ان کے پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اسی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ 1900 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں محمد علی جناح کا نام بامبے کے قانونی حلقوں میں ابھرنا شروع ہوا۔ جی ہاں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی خاص پہچان کمرشل یعنی تجارتی مقدمات میں بن رہی تھی، لیکن صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ وہ تجارتی مقدمات لڑتے تھے۔ صحیح۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں ایسی کیا خاصیت تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ دیکھیں، یہاں جو بات انہیں ممتاز کرتی تھی وہ ان کی غیر معمولی صلاحیت تھی اچھا۔ کہ وہ انتہائی پیچیدہ قانونی یا تجارتی معاملات کی گتھیاں سلجھا کر انہیں بالکل واضح اور منطقی انداز میں پیش کر سکتے تھے۔ یعنی سادگی میں؟ جی، گویا وہ مسئلے کی روح تک پہنچ کر غیر ضروری تفصیلات کو الگ کر کے اصل نقطے کو سامنے لے آتے تھے۔ یہ محض قانونی مہارت نہیں تھی، یہ سوچ کی وضاحت تھی، ایک تجزیاتی ذہن کی نشانی تھی۔ اس دور میں جہاں قانونی زبان اور طریقہ کار ویسے ہی پیچیدہ تھے، یہ صلاحیت کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ان کی ابتدائی کامیابی کا ایک بڑا راز تھا۔ اور اسی دوران ان کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ آیا۔ انہیں بمبئی کے ایک انتہائی نامور اور تجربے کار انگریز بیرسٹر جان مالزورتھ میکفرسن کے چیمبر میں کام کرنے کا موقع ملا۔ جی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ اس وقت کے کسی بھی نوجوان ہندوستانی وکیل کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس تجربے نے ان کی صلاحیتوں کو کیسے نکھارا ہوگا؟ یقیناً۔ کیا یہ صرف قانونی نکات سیکھنے تک محدود تھا یا اس کا اثر آپ کہہ لیں گہرا تھا؟ نہیں، یہ صرف قانونی نکات سیکھنے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میکفرسن جیسے منجھے ہوئے بیرسٹر کے ساتھ کام کرنے کا مطلب تھا جی کہ انہیں عملی طور پر بہترین قانونی حکمت عملی،
دلائل تیار کرنے کا فن اور پیشہ ورانہ معیار کی اعلیٰ ترین سطح کا براہ راست تجربہ حاصل ہو رہا تھا۔ ایک قسم کی رہنمائی۔ بالکل، ایک قسم کی شاگردی تھی جہاں تھیوری عملی شکل اختیار کرتی ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس نے ان کی اسی تجزیاتی صلاحیت کو مزید جلا بخشی ہوگی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اچھا۔ ایک کامیاب استاد یا رہنما آپ کی فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، انہیں صحیح سمت دیتا ہے۔ میکفرسن کے چیمبر میں گزرے وقت نے یقیناً جناح صاحب کے قانونی فہم اور اعتماد میں بے پناہ اضافہ کیا۔ تو وہ اب صرف ایک نئے وکیل نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اب صرف ایک ہونہار نوجوان وکیل نہیں رہے تھے، بلکہ ایک ایسا پیشہ ور بن رہے تھے جس کی رائے اور صلاحیت کا وزن محسوس کیا جانے لگا تھا۔ یہیں سے وہ ابھرتا ہوا ستارہ والی بات زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ان کی قانونی مہارت اور ابتدائی کامیابیوں کی بات، لیکن کسی بھی وکیل کی کامیابی میں صرف دلائل کی مہارت کافی نہیں ہوتی۔ جی نہیں۔ اس کا عدالت میں انداز، اس کی شخصیت، یہ چیزیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ جناح صاحب کا انداز کیسا تھا؟ کیا وہ بھی اس دور کے رواج کے مطابق بلند آواز اور جذباتی انداز اپناتے تھے؟ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے ان کی شخصیت کا۔ اس زمانے میں عدالتوں میں اکثر وکلاء کا انداز کافی ڈرامائی ہوتا تھا۔ ہاں، سنا ہے۔ اونچی آواز میں بولنا، جذباتی اپیلیں کرنا، تھیٹر کا سا سما پیدا کرنا، یہ عام تھا۔ لیکن جناح صاحب کا راستہ بالکل مختلف تھا۔ اچھا، وہ کیسا تھا؟ دستیاب معلومات یہی بتاتی ہیں کہ وہ انتہائی پرسکون، ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کرتے تھے۔ ان کا لہجہ دھیما مگر پروقار ہوتا تھا۔ وہ الفاظ پر زور دینے کے بجائے دلائل کے وزن پر انحصار کرتے تھے۔ ان کی طاقت، ان کی منطق، ان کی تیاری اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت میں تھی۔ وہ غیر ضروری لفاظی اور جذباتیت سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے اس روایتی خیال سے جو اکثر وکالت کے پیشے سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ انداز کامیاب رہا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ کیا جج اور موکل اس خاموش، منطقی انداز سے متاثر ہوتے تھے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ انداز غیر معمولی طور پر مؤثر تھا۔ جج حضرات جو قانونی باریکیوں کو سمجھتے تھے، ان کی تیاری، ان کی منطق اور ان کے ٹو دی پوائنٹ انداز بیان کے قائل ہوتے تھے۔ یعنی دلیل میں وزن تھا۔ جی ہاں، ان کی یہ پراعتماد خاموشی جو ان کے مقدمے پر مکمل گرفت کی عکاس تھی، اکثر بلند بانگ دعووں سے زیادہ وزنی ثابت ہوتی تھی۔ اور جہاں تک موکلوں کا تعلق ہے، انہیں ایک ایسا وکیل مل رہا تھا جو نہ صرف قابل تھا بلکہ انتہائی دیانت دار بھی تھا۔ ان کی ایمانداری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، ان کی ایمانداری اور پیشہ ورانہ دیانت کے قصے بھی عام تھے۔ وہ کبھی بھی کسی غلط یا مشکوک طریقے سے مقدمہ جیتنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہ کردار کی مضبوطی تھی جس نے ان کی ساکھ بنائی۔ اور اس ساکھ کا اثر صرف قانونی حلقوں تک محدود نہیں رہا ہوگا، خاص طور پر اس وقت کی مسلم برادری کے لیے۔ بالکل، یہ یقیناً ایک بڑے فخر اور حوصلے کا باعث بنا ہوگا۔ بالکل۔ اس دور کے سماجی اور سیاسی پس منظر میں دیکھیں تو ایک نوجوان مسلمان کا قانون جیسے مشکل اور باوقار پیشے میں نہ صرف کامیابی حاصل کرنا جی، بلکہ اپنی قابلیت، ذہانت اور کردار کی وجہ سے نمایاں مقام بنانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ ان کی برادری کے لیے ایک مثال قائم کر رہا تھا، ایک امید دلا رہا تھا۔ یہ ان کی ذاتی کامیابی سے بڑھ کر ایک اجتماعی نفسیات پر مثبت اثر ڈال رہا تھا۔ ان کی یہ شہرت جو صرف قابلیت پر نہیں بلکہ ان کی راست بازی اور اصول پسندی پر مبنی تھی، غیر محسوس طور پر ان کے لیے ایک وسیع تر قبولیت کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ تو یہ اعتماد آگے کام آیا ہوگا؟ جی، یہ وہ اعتماد تھا جو آگے چل کر ان کے سیاسی سفر میں ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہوا۔ تو گویا ایک طرف وہ اپنی قانونی صلاحیتوں کو منجوا رہے تھے، اپنی ساکھ بنا رہے تھے، اور دوسرے طرف بمبئی کا شہر خود ایک بڑے کینوس کی طرح ان کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ جی ہاں، آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بمبئی اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھا۔ عدالت سے باہر جناح صاحب کا اس ماحول سے کیا تعلق بن رہا تھا؟ یہ ان کی کہانی کا دوسرا اہم رخ ہے۔ قانون ان کا پیشہ تھا، لیکن لگتا ہے کہ ان کی دلچسپی صرف عدالت کے کمرے تک محدود نہیں تھی۔ بمبئی اس وقت واقعی ایک سیاسی تجربہ گاہ بنا ہوا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی سرگرمیاں، سماجی اصلاح کی تحریکیں، ہندو مسلم تعلقات پر بحث، مستقبل کے ہندوستان کا نقشہ، یعنی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ جی، یہ سب موضوعات شہر کی فضا میں گونج رہے تھے۔ اخبارات، رسائل، جلسے جلوس، مباحثے، ہر طرف ایک ہلچل تھی۔ جناح صاحب ایک ذہین اور باشعور شہری کے طور پر ان سب چیزوں سے لاتعلق نہیں رہ سکتے تھے۔
ظاہر ہے۔ وہ یقیناً ان تمام سرگرمیوں کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے۔ مشاہدہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ عملی طور پر بھی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے رہے تھے؟ مطلب کیا وہ کسی تنظیم سے وابستہ ہوئے اس ابتدائی دور میں؟ شواہد یہی بتاتے ہیں کہ اس ابتدائی مرحلے میں، یعنی 1900 کی دہائی کے پہلے نصف میں، وہ براہ راست یا فعال سیاست سے گریزاں رہے۔ اچھا۔ وہ نہ تو کسی سیاسی جماعت کے باقاعدہ رکن بنے، نہ ہی کوئی عہدہ قبول کیا، لیکن ایک بہت اہم کام انہوں نے شروع کیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے سالانہ اجلاسوں میں بطور ناظر شرکت کرنا شروع کر دی۔ ناظر یعنی صرف دیکھنے والے کے طور پر؟ جی، ناظر یعنی ایک مبصر جو کاروائی دیکھتا اور سنتا ہے لیکن خود اس میں حصہ نہیں لیتا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک کامیاب وکیل جس کا وقت اتنا قیمتی ہے، وہ اپنا وقت نکال کر صرف اجلاسوں کو دیکھنے اور سننے کیوں جا رہا تھا؟ اس مشاہدے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہیں پر مشاہدے کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ بظاہر یہ ایک غیر فعال کردار لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سیکھنے کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ کیسے؟ ان اجلاسوں میں شرکت کر کے وہ اس وقت کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو براہ راست سن رہے تھے۔ گوپال کرشن گوکھلے، فیروز شاہ مہتا، دادا بھائی نوروجی جیسے قداور رہنماؤں کے خیالات۔ بڑے نام تھے یہ سب۔ جی، ان کے دلائل، ان کے آپسی اختلافات، کانگریس کے اندرونی سیاست اور برطانوی حکومت کے ساتھ معاملات پر ان کا موقف، اس سب کچھ وہ قریب سے دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی سیاسی تعلیم تھی۔ بالکل، یہ ان کے لیے سیاسی تعلیم کا پہلا عملی سبق تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سیاست کے میدان میں اصل مسائل کیا ہیں، کون سے کھلاڑی اہم ہیں اور کھیل کے اصول کیا ہیں۔ تو گویا قانون کے میدان میں منطق اور تجزیے کی مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی میدان کا بھی خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ بالکل، یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک ماہر شطرنج کا کھلاڑی کھیل شروع کرنے سے پہلے بورڈ پر مہروں کی پوزیشن اور حریف کی چالوں کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ وہ معلومات اکٹھی کر رہے تھے، اپنی رائے قائم کر رہے تھے اور شاید مستقبل میں اپنے ممکنہ کردار کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ ان کی اس قوم پرست سیاست سے وابستگی کی جانب پہلا قدم تھا جس میں بعد میں انہوں نے اتنا کلیدی کردار ادا کرنا تھا۔ اگرچہ شروع میں پس منظر میں تھے۔ جی، اگرچہ ابتدا میں وہ ایک مشاہدہ کی حیثیت سے پس منظر میں تھے، لیکن یہ مرحلہ ان کی سیاسی تربیت اور فہم و فراست کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ قانون نے انہیں تجزیہ کرنا سکھایا اور یہ مشاہدات انہیں بتا رہے تھے کہ اس تجزیے کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں جو ہم نے آج کی ہیں، تو محمد علی جناح کی ابتدائی زندگی کی کیا تصویر ابھرتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک کامیاب وکیل بننے کی کہانی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تصویر ایک ایسی شخصیت کی ہے جو اپنی کامیابی کی بنیاد خود تعمیر کر رہی تھی۔ کیسے؟ کن چیزوں سے؟ اس تعمیر میں کئی عناصر شامل تھے۔ اول، ان کی غیر معمولی قانونی ذہانت، خاص طور پر پیچیدہ مسائل کو واضح اور منطقی انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت۔ جی۔ دوم، ان کا منفرد پیشہ ورانہ انداز، پروقار، ٹھہرا ہوا، جذباتیت سے پاک اور دلیل پر مبنی۔ ٹھیک۔ سوم، اور شاید سب سے اہم، ان کی غیر متزلزل ایمانداری اور کردار کی مضبوطی جس نے ان کی ساکھ قائم کی۔ بالکل۔ اور چوہارم، اس وقت کے سیاسی ماحول کا گہرا مشاہدہ جس نے ان کی آئندہ کی سمت متعین کرنے میں مدد دی۔ یہ سب مل کر اس جناح کی ابتدائی شکل تھی جسے دنیا نے بعد میں ایک عظیم رہنما کے طور پر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوبیاں ہم ان کے بعد کے سیاسی کیریئر میں دیکھتے ہیں، ان کی منطق، ان کا ڈسپلن، ان کی اصول پسندی، ان کی جڑیں ان کے ابتدائی پیشہ ورانہ سالوں اور تجربات میں پیوست تھیں۔ جی ہاں، یہ کوئی اچانک رونما ہونے والی تبدیلی نہیں تھی۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ ابتدائی تجربات، قانون کی بھٹی میں تپ کر کندن بننا، کردار کی مضبوطی سے اعتماد حاصل کرنا اور سیاسی بساط کو بغور سمجھنا، یہ سب وہ خام مال تھا جس سے مستقبل کا قائد تیار ہو رہا تھا۔ اس بنیاد کو سمجھے بغیر ہم ان کے بعد کے سیاسی فیصلوں، ان کی حکمت عملیوں اور ان کی شخصیت کی گہرائی کو شاید پوری طرح نہ سرا پائیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک فرد کی ذاتی صلاحیتیں، اس کا کردار اور اس کے ارد گرد کا ماحول مل کر تاریخ کا دھارا موڑ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ قیادت کی نشوونما کی کہانی ہے۔ تو آج ہم نے محمد علی جناح کے سفر کے اس اہم مگر نسبتاً کم جانے والے حصے پر روشنی ڈالی۔
बॉम्बे के कानूनी हलकों में एक उभरते हुए सितारे से लेकर जो अपनी जहानत, मंतिक और दयानत के लिए मशहूर था, जी। एक ऐसे खामोश मुबस्सिर तक जो हिंदुस्तान के बदलते हुए सियासी मंजरनामे को समझने की कोशिश कर रहा था। ये इब्तिदाई साल उनकी तश्कील में फैसलाकुन साबित हुए। और सामीन के लिए एक बात सोचने की, हमने देखा कि जना साहब ने शुरू से ही मंतिक, वाज़े दलील और पेचीदा सूरत-ए-हाल के गहरे तज्जिये पर कितना इन्हिसार किया। जी। कानून के पेशे ने उनकी इस तज्जियाती सलाहियत को मजीद निखारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अंदाज़े फ़िक्र जो कानूनी मसाइल को हल करने में इतना मौसर साबित हुआ, बाद में जब वो पेचीदा सियासी मज़ाकरात, आईनी बहसों और तक़सीम हिंद जैसे संगीन चैलेंजेस से नबरदाज़मा हुए, तो उनके तरीक़ेकार पर किस तरह असरअंदाज हुआ होगा? दिलचस्प सवाल है। क्या कानून में सीखी गई बारीक बीनी और मंतिकी उनका सबसे बड़ा सियासी हथियार बनी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस गुफ्तगू के बाद गौर व फिक्र किया जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह और ख़ास तौर पर बम्बई में उनके वकालत के बिल्कुल इब्तिदाई साल। जी, वो साल जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, लेकिन थे बहुत अहम। बिल्कुल। हमारे पास जो मवाद है, जिन्ना की बम्बई में वकालत, अस्बाक और उरूज, वो खासा दिलचस्प लगता है। इसी पर आज हम गहराई में बात करेंगे। ठीक है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि एक नौजवान वकील ने अपना कैरियर कैसे शुरू किया। यूं समझें कि ये वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी शख्सियत, उनका मुस्तकबिल का सियासी किरदार तामीर हुआ। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। वो दौर एक तरह की तजुर्बा गाह था। तो आज हम इसी मवाद को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बम्बई के उन सालों ने जिन्ना को कैसे बनाया। चले शुरू करते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले ये मवाद जो है, ये जिन्ना के बम्बई के ज़माने से कुछ बुनियादी सबक निकालता है। क्या है वो अहम सबक जो इस मवाद के मुताबिक हमें मिलते हैं? जी, मवाद बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं 3 चीज़ों पर बहुत जोर देता है। पहला और शायद सबसे अहम वो है हौसला और इस्तिकामत। हौसला और इस्तिकामत, ठीक। जी, मवाद कहता है कि उन्हें शुरू में बहुत मुश्किलात पेश आईं। ज़ाहिर है उस ज़माने में बम्बई जैसे शहर में एक हिंदुस्तानी नौजवान वकील के लिए जगह बनाना आसान तो नहीं था ना। यकीनन नहीं होगा। लेकिन असल बात जो मवाद नुमाया करता है वो ये कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो डटे रहे। ये इस्तिकामत, ये साबित कदमी, बस यही थी जिसने उन्हें शुरू की नाकामियों के बावजूद जमाए रखा। तो ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, बल्कि एक तरह से एक मुसलसल कोशिश, एक रवैया था। बिल्कुल, ये एक अंदरूनी अज़्म था जो उनके अमल में नजर आता था। मवाद का लबो लहजा यही बताता है कि ये उनके रोज़मर्रा के काम, उनकी मेहनत, मुकदमात की तैयारी, उन सब में झलकता था। समझ गई। अच्छा, तो दूसरा सबक क्या है जो मवाद बताता है? दूसरा सबक है डिसिप्लिन और विकार। डिसिप्लिन और विकार, ये दिलचस्प है। जी हाँ, मवाद कहता है कि उनका एक खास अंदाज था, उनका रखरखाव, उनकी संजीदगी, ये चीज़ें उनकी कामयाबी में बहुत अहम रहीं। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ उनकी ज़ाती आदत थी या उस वक्त के माहौल में उसकी कोई ख़ास वजह थी? मतलब क्या ये एक सोची समझी हिकमत अमली हो सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मवाद जिस तरह बताता है, लगता है कि ये सिर्फ ज़ाती पसंद नापसंद का मामला नहीं था। देखें, उस वक्त का नौआबादियाती हिंदुस्तान, ख़ास तौर पर कानूनी हलके, वहाँ अपना मकाम बनाना, अपनी बात मनवाना, उसके लिए ये डिसिप्लिन, ये वक़ार, ये एक तरह से ज़रूरी था। ये उनकी खुद एतमादी भी दिखाता था और उनकी संजीदगी भी। तो ये अंदाज इनके लिए एक तरह की शील्ड भी था और अपनी काबिलियत मनवाने का तरीका भी। बिल्कुल, यूं समझें कि ये सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या वक्त पर आना नहीं था। ये अपने पेशे को, अपने काम को इंतहाई संजीदगी से लेने का सबूत था और लोग इस चीज़ को नोट करते थे। सही, यानी ये विकार और डिसिप्लिन, ये इनकी पेशावराना साख का हिस्सा बन गए। ज़बरदस्त। अच्छा, अब तीसरे सबक की तरफ आते हैं, दयानतदारी। जी, दयानतदारी, इंटेग्रिटी। मवाद कहता है कि वो अपने क्लाइंट से कभी झूठे वादे नहीं करते थे। ये तो आज भी बहुत बड़ी बात है। इस जमाने में इसकी क्या अहमियत रही होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अहमियत थी। कानून का पेशा वैसे भी आप जानते हैं, दलाइल और मोकलात। जी। ऐसे में सच्चाई पर कायम रहना, उसूल ना छोड़ना, ये गैर मामूली बात थी।
مواد یہ واضح کرتا ہے کہ یہ ان کے لیے صرف اخلاقی اصول نہیں تھا، یہ ایک طرح سے ان کی پہچان بن گیا تھا۔ پہچان کس طرح؟ اس طرح کہ لوگوں کو پتا تھا کہ جناح صاحب جو کہیں گے وہ سچ ہوگا، وہ اصول کی بات کریں گے، جھوٹے دلاسے نہیں دیں گے۔ اس سے ان پر لوگوں کا اعتماد بنا۔ اچھا۔ اور ایک وکیل کے لیے سب سے بڑا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ یہی اعتماد۔ ہوں تو ان کی دیانتداری نے ان کی ساکھ کو وہ مضبوطی دی جو شاید وقتی کامیابیوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ کیا نکلا؟ عملی طور پر کیا ہوا؟ مواد کہتا ہے کہ 1900 کی دہائی تک وہ ایک جانے مانے بیرسٹر بن چکے تھے۔ جی بالکل، نتیجہ یہی نکلا، لیکن بات صرف اتنی نہیں کہ وہ ایک کامیاب وکیل بن گئے۔ مواد جو کہتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک شخصیت بن کر ابھرے، پرسنالٹی۔ شخصیت؟ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مطلب یہ کہ لوگ انہیں صرف ان کے مقدمات کی وجہ سے نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کے کردار، ان کے انداز، ان کے اصولوں کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے، وہ جناح تھے۔ اور یہی وہ مقام تھا، یہی وہ ساکھ تھی جو آگے چل کر ان کی سیاست کی بنیاد بنی۔ یہ جو قانونی میدان میں انہوں نے کمایا تھا نا، یہی ان کا سب سے بڑا سہارا بنا سیاسی میدان میں۔ اچھا، تو یہ تعلق ہے قانون اور سیاست کے بیچ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ وہ ٹریننگ گراؤنڈ تھا جس نے انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کیا۔ جیسے ڈسپلن، دلائل کی طاقت، الفاظ کا وزن، یہ کیسے منتقل ہوئیں؟ مطلب عدالت کی مہارتیں سیاست میں کیسے کام آئیں؟ دیکھیں، بہت براہ راست تعلق ہے۔ عدالت میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ منطق، ثبوت، صحیح الفاظ۔ بالکل، مضبوط دلائل دینا، مخالف کی بات کو سمجھنا اور پھر اس کا توڑ کرنا، اور اپنے موکل یعنی اپنے موقف کو بہترین طریقے سے پیش کرنا۔ ہاں، مواد یہی کہتا ہے کہ جناح نے یہی ساری مہارتیں سیاست میں استعمال کی، چاہے وہ انگریزوں سے مذاکرات ہوں یا کانگریس کے لیڈروں سے بحث یا پھر مسلمانوں کے حقوق کی بات۔ ہر جگہ وہی منطق، وہی ٹھوس دلائل، وہی نپے تلے الفاظ۔ اچھا، تو وہ جذباتی نعروں کے بجائے دلیل پر زور دیتے تھے۔ جی ہاں، ان کا انداز قانونی تھا۔ وہ حقائق اور منطق کی بنیاد پر بات کرتے تھے، اور یہ انداز براہ راست ان کی وکالت کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ سالوں کی محنت تھی۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کا قانونی کیریئر ہی اصل میں ان کے سیاسی کیریئر کی تیاری تھی؟ بہت حد تک جی۔ وہ مہارتیں جو انہوں نے عدالت میں سیکھیں، وہی انہیں سیاسی میدان میں ممتاز کر گئیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کرنا، ان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا، اس سب میں ان کی قانونی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ واقعی یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے ان کے ابتدائی سالوں کو دیکھنے کا۔ اور اگر ہمیں ساری بات کو سمیٹے نا، تو مواد کا جو نچوڑ ہے وہ بہت گہرا ہے۔ وہ یہ کہ بمبئی کا وہ نوجوان بیرسٹر جو مشکلات سے لڑا، جس نے ڈسپلن اور وقار کو اپنایا، جس نے دیانتداری کو نہیں چھوڑا، وہ صرف ایک کامیاب وکیل بن کر نہیں رہ گیا، بلکہ انہی بنیادوں پر کھڑے ہو کر وہ اس راستے پر چل نکلا جو انہیں کہاں لے گیا؟ بابائے قوم بننے تک۔ بابائے قوم؟ جی، مواد کا زور اسی بات پر ہے کہ یہ ابتدائی سال، یہ سبق، یہ مہارتیں، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی۔ ان کے اثرات بہت دور تک گئے، بہت گہرے تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بدلی، بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ تو واقعی ایک مکمل تصویر بنتی ہے ان سالوں کی۔ یعنی وہ صرف وکالت نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہے تھے۔ حوصلہ، استقامت، ڈسپلن، وقار، دیانتداری، جی بالکل۔ یہ سب مل کر وہ بنیاد بنا رہے تھے جس پر مستقبل کی قیادت کھڑی ہونی تھی۔ اور پھر وہ قانونی مہارتیں، منطق، بحث، الفاظ کا جادو، وہ اوزار تھے جو انہوں نے سیاست میں استعمال کیے۔ صحیح کہا آپ نے، وہ سب کچھ جڑا ہوا تھا۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک گہرا تجزیہ تھا اس مواد کا۔ اور دیکھیں، یہاں ایک آخری بات شاید سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ یہ جو خوبیاں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، حوصلہ، ڈسپلن، دیانتداری، منطق سے بات کرنا، کیا یہ صرف جناح صاحب کے لیے تھیں یا صرف قانون اور سیاست کے لیے؟ اچھا سوال ہے۔ یہ مواد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ بنیادی اصول، یہ کردار کی مضبوطی، یہ آج بھی کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ بزنس ہو، سائنس ہو، آرٹ ہو، کہیں بھی قیادت اور کامیابی کے لیے اتنے ہی اہم ہے نا؟ بالکل، یعنی یہ لازوال اصول ہے۔ جی،
تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح ایک شعبے میں سیکھے گئے اصول، ایک شخصیت میں پروان چڑھنے والی خوبیاں وقت اور حالات سے بالاتر ہو کر ہر دور میں کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ بہت گہری بات کہی آپ نے، واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔